بیک ٹو دا ٹاپک، 5 ممالک کیوں آپ نے خاص کیے کہ ان کا اتحاد ہو جائے تو امت مسلمہ جو ہے نا وہ ہو جائے گی؟ 57-58 کا سب کا اتحاد کیوں نہ ہو؟ او آئی سی کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. عرض کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے ترکی کہا تھا، ملائیشیا کہا تھا، پاکستان کہا تھا، افغانستان کہا تھا، سعودی عرب کہا تھا، یہی ممالک تھے. میں عرض کرتا ہوں اس عرض سے کرنے سے پہلے آپ ایک بات سمجھ لیں. جنگ عظیم دوم میں تقریباً کوئی گوگل کے مطابق 4.5 کروڑ لوگ مارے گئے، اور یہ کافر نے کافر مارے، غیر مسلم کے ہاتھوں غیر مسلم مارا گیا. آپ کو پتہ ہے آپس کی لڑائی تھی. محتاط گنتی میں کہتا ہوں تو 1 کروڑ کے قریب تو فوجی مارے گئے ہیں اس میں. ٹھیک ہے، اگر یہ 4.5 کروڑ اور 1 کروڑ فوجیوں کے مارنے کے باوجود پوری یورپی دنیا اکٹھی ہو سکتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کیسے اکٹھی ہوئی تھی؟ شروع میں صرف 3 ممالک اٹلی، فرانس اور جرمنی نے ایک معاہدہ کیا جس معاہدے کو ECSC کہا جاتا ہے، یعنی یورپین ECSC یورپین کول اور اسٹیل کمیونٹی کے نام سے. 1951 میں یہ معاہدہ ہوا، اور کوئلے پر اور لوہے کی تجارت پر ان کا اتفاق ہوا، اور ان کے ساتھ 3 ملک اور مل گئے جس میں بیلجیم بھی تھا اور جس کے اندر نیدرلینڈ بھی تھا، اور یہ ایک ملک اور ہے، مجھے اس کا لیکسمبرگ شاید اس کا نام تھا، مجھے نام اس کا ذہن میں نہیں آ رہا. 3 ملک اور ملے. ان 6 ملکوں نے کوئلے اور لوہے پر تجارتی معاہدہ کیا. یہی معاہدہ ترقی کر کے 1967 میں یورپین کمیونٹی کے نام سے وجود میں آیا. پھر یہی معاہدہ آگے بڑھتا ہوا ترقی کرتا ہوا 1990 اور 1973 کے درمیان اس میں ڈنمارک بھی شامل ہوا، برطانیہ بھی شامل ہوا، آئرلینڈ بھی شامل ہوا، اور پھر 1992 میں یورپی یونین بنی. اور یہ یورپی یونین آگے جا کر 1999 اور 2002 کے درمیان یورو کی کرنسی وجود میں آئی. اب اس پس منظر کو سامنے رکھ کر میں ایک اور گزارش عرض کرنا چاہتا ہوں جو کہ بہت سمجھنے والی ہے. وہ کیا ہے کہ پورے یورپ کے اندر اس وقت مختلف قسم کے، آپ کو پتہ ہے کرسچن کے اندر بھی تقسیم موجود ہے، کیتھولک ہیں، پروٹیسٹنٹ ہیں، آرتھوڈوکس ہیں، اور پھر اب وہاں ایتھسٹ کی بہت بڑی تعداد اب وہاں موجود ہے، لا مذہب لوگوں کی. ان تینوں کے بھی آپس میں بڑے اختلافات ہیں، یعنی کہ سخت اختلافات. پورا جنوبی یورپ جو ہے جس میں اٹلی ہے، اسپین ہے، پرتگال ہے، فرانس کی ملی جلی تاریخ ہے، پولینڈ ہے، آسٹریا ہے، بیلجیم ہے، ہنگری ہے، یہ سب کے سب کیتھولک کرسچن ہیں. پھر اسی طرح پروٹیسٹنٹ ممالک میں شمالی یورپ آتا ہے، جرمنی ہے، یہ مکس ہے، مگر پروٹیسٹنٹ اثر جرمنی پر زیادہ مضبوط ہے. یہ آپ کے علم میں انگلینڈ ہے، سویڈن ہے، ڈنمارک ہے، ناروے ہے، فن لینڈ ہے. اور اسی طرح آرتھوڈوکس ممالک کے اندر مشرقی یورپ پورا آ جاتا ہے، بلغاریہ ہے، جارجیا ہے، نارتھ مقدونیہ ہے، یونان ہے، رومانیہ ہے. پھر انہی کے اندر اس پورے یورپ کے اندر ایتھسٹ موجود ہے، اور وہ اسٹونیا میں، سویڈن میں، ڈنمارک میں، نیدرلینڈ میں، فرانس میں. یہ 4 قسم کی تو وہاں پر صرف فکری تقسیم ہے، نظریاتی تقسیم ہے. پھر ان کے اندر علاقائی برتری بھی ہے. آج بھی جرمنی اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں. آج بھی یورپی یونین کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ جرمنی میں. ہٹلر والی سوچ نکلی نہیں. چاہتا تھا نا کہ جرمنی قیادت کرے پورے یورپ کی، وہ ذرا اور انداز میں چاہتا تھا، بعد میں جرمنی نے غلط ہوئی. آج بھی ڈنمارک والے یورو کرنسی نہیں یوز کرتے، وہ ساتھ اپنی کرنسی بھی یوز کرتے ہیں. کئی یورپین ملک اپنی کرنسی بھی یوز کرتے ہیں. انگلینڈ بہت ساری بنیادوں پر اس یورپی یونین سے باہر الگ ہو گیا. آج بھی ان کے ہاں فکری اختلاف ہے، سیاسی اختلاف ہے، طبقاتی اختلاف ہے. اس کے باوجود وہ ایک ہو گئے. اور یہ 1991 میں بننے والا جو معاہدہ تھا، جو صرف اس بنیاد پر تھا کہ یورپی یونین اور یورپین کول اور اسٹیل کمیونٹی کے نام سے جو معاہدہ بنا، وہ آگے جا کر یورو کی شکل میں کرنسی میں آیا، نیٹو کی شکل میں دفاعی عسکری حکمت عملی کے تحت آیا، اور یورپی یونین کی شکل میں ایک معاشرتی، سماجی اور ایک مضبوط بلاک بنا. آج اس بلاک کے آپ کسی چھوٹے سے ملک پر بھی انگلی اٹھائیں گے تو پورا یورپ اکٹھا ہو جائے گا. اب آ جائیں، میں کیوں کہتا ہوں کہ یہ 5 ملک، پورا عالم اسلام متحد ہونا چاہیے، لیکن سعودیہ کو عالم عرب میں مرکزی حیثیت حاصل ہے، حرمین کی وجہ سے بھی. پھر وہ عالم عرب کا عراق کے بعد بڑا ملک ہے. اب عراق تو بیچارہ تہس نہس کر دیا گیا ہے، تو میں اس لیے سعودیہ کا نام لیتا ہوں کہ وہ ایک بڑا ملک ہے، دفاعی طاقت بھی رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس پیٹرول کے ذخائر بھی ہیں، یعنی معاشی طور پر بھی مضبوط ہے. یورپ نے کیا کیا؟ ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے اور ایک دوسرے کی چیزوں سے استفادہ کر کے آج وہ یورپین یونین بن چکا ہے. یورو کی کرنسی وجود میں، نیٹو وجود میں، کوئی کسی چھوٹے یورپین ملک میں بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، پورا یورپ اکٹھا ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے نا فرانس اور جرمنی کی لڑائی کس قدر شدت سے تھی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا معاملہ بنا تو کس طرح جرمنی کی جو ہے نا وہ
جو ہے وہ صدر اور لیڈر کس طرح جا کر فرانس کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے. تو اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اور پیٹرول کے ذخائر ہیں, تو پورا عرب تقریباً اس کے زیر اثر ہے, وہ اس کے ساتھ جڑ جائے گا. زیر اثر سے مطلب یہ ہے کہ ہم آنگی ہے, ہم مزاجی ہے, یہ نہیں کہ اس کا کوئی کنٹرول ہے عملاً وہاں. اسی طرح ترک ہیں, ترک یورپ کے سنگم پر ہیں, ٹھیک ہے. ترکوں نے وجن خلافت رکھنے والی قوم ہے. 1923 میں مار کھانے کے بعد انہیں سمجھ آ گیا ہے کہ ہماری عزت اسلام سے جڑی ہوئی ہے, چنانچہ وہ پھر اٹھ کر کھڑے ہو رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ڈرون ٹیکنالوجی میں اور اسی طرح مینوفیکچرنگ میں انہوں نے بہت ترقی کی ہے. یورپ کے سنگم پر ہیں, وجن خلافت رکھتے ہیں. اور یہ آذربائیجان, ترکمانستان, ازبکستان, اس پر اس کا ایک اثر ہے, قومی اثر بھی ہے, اقتصادی طور پر بھی جڑے ہوئے ہیں اور ویسے بھی سیاسی طور پر اثر و رسوخ ہے. تو یہ سارے ممالک تو خود بخود اس کے ساتھ جڑ جائیں گے. اب آ جائیں آپ افغانستان کی طرف. افغانستان ایشیا کا گیٹ وے ہے. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی آبادی ایشیا کے اندر ہے. چین 1.5 ارب, انڈیا 1.25 ارب, پاکستان 25 کروڑ, بنگلہ دیش 20 کروڑ, افغانستان 4 کروڑ, پھر ازبکستان, تاجکستان, ترکمانستان جو وسط ایشیا کے علاقے ہیں اور ترکی ملا کر یہ کوئی 7-8 کروڑ یہ بن جاتے ہیں. تو آبادی کا سب سے بڑا فلو اس طرف ہے اور افغانستان ایشیا کا گیٹ وے ہے. تو یہ جو گیٹ وے ہے نا, ہر ایک کو چاہیے یہ رستہ پورے وسطی ایشیا تک اور پھر وہاں سے روس تک. وہاں کی چیزیں یہاں آئیں گی اور یہاں کی چیزیں وہاں جائیں گی. تو اس لیے افغانستان اپنی ایک اہمیت رکھتا ہے جغرافیائی. پھر آ جائیں آپ ملیشیا کی طرف. نوسانترا کنٹریز جو ہیں, انڈونیشیا, ملیشیا اور اس کے آس پاس, ان میں اس وقت وہ مضبوط ترین ملک ہے. آبادی کے لحاظ سے انڈونیشیا ہے لیکن اقتصادی طاقت ملیشیا کے پاس ہے. تو اگر ملیشیا آتا ہے تو انڈونیشیا, برونائی, مالدیپ, یہ سارے ممالک خود بخود اس کے ساتھ شامل ہیں آٹومیٹکلی. تو میں 5 ملکوں کی بات نہیں کرتا, میں کہتا ہوں یورپ اگر 6 ملک جڑ کر کوئلے اور لوہے پر اکٹھے ہو سکتے ہیں. اب میں 5ویں ملک کا ذکر کر دوں, میری مملکت خدا داد پاکستان. میں سمجھتا ہوں یہ مشیت الہی ہے. پاکستان اللہ کا تحفہ ہے. یہ دنیا کی اس وقت اسرائیل ایک ریاست ہے تھیوریٹیکل اور یہ دوسری ریاست ہے. وہ گریٹر اسرائیل کے نظریے پہ وجود پر ہے اور یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نظریے پر وجود میں آیا, جس کو اقبال یوں بیان کرتے ہیں کہ ہر ملک مل کے ما است کہ مل کے خدا ما است. تو میری مملکت خدا داد پاکستان جو ایٹمی طاقت ہے. اب آپ ذرا تصور کریں پاکستان کا کہاں کہاں اثر ہے. ہماری خواہش 9/11 کے بعد سے تھی, جب عالم اسلام کو ہر طرف مار پڑ رہی تھی, ہر طرف مار پڑی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ 5 ملک اکٹھے ہو جائیں, اور الحمدللہ سعودیہ اور پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہو چکا ہے. آپ بہت جلد یہ خوشخبری ہم اپنی زندگیوں میں سنیں گے کہ ترکی بھی اس معاہدے میں آئے گا, افغانستان بھی آئے گا, ملیشیا بھی آئے گا. آپس میں بڑھن نہیں تو اسے کہہ رہے ہو کہ بڑے معاہدے میں آئے گا. آپ دیکھیں, آپ وقت سب کو لائے گا. جو اللہ کی اس قانون کو نہیں سمجھے گا وہ خود مٹ جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 غزوے ہونے قرب قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق. یہ بات غور سے سن لیجئے. مجھے نہیں معلوم کہ میں ان غزووں تک موجود رہوں گا یا نہیں. ایک غزوہ شام ہونا ہے, ایک غزوہ ہند ہونا ہے, اور دونوں غزووں میں پاکستان کا مرکزی کردار ہوگا. سعودیہ کا دفاعی معاہدہ بتا رہا ہے اور غزوہ ہند کے تو پڑوس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں بتا دوں کہ فلسطین غزوہ شام کا دروازہ ہے, کھل چکا ہے. کشمیر, مقبوضہ کشمیر, یہ غزوہ ہند کا دروازہ ہے اور ایک عرصے سے وہ کھلا ہوا ہے اور کشمیر کے مسلمان اس دروازے پر پہرا دے رہے ہیں. یہ وہی بات ہے, میں نے اور یہ مقبول جان صاحب اپنی بات مکمل کرنے دیں کہ یہ وہاں پر پہرا دے رہے ہیں. عمار بھائی, یہ میں جذباتی بات عرض نہیں کر رہا ہوں. میں نہ کوئی نجومی ہوں, نہ میرے پاس وہ ایک جو ہمارے اینکر ہیں ان کے پاس چڑیا خبر لاتی ہے. میرے پاس کوئی چڑیا خبر نہیں لاتی. میں ایک مسلمان ہوں. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی روشنیوں میں اور معروضی حالات اور زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں. یہ حالات بدلیں گے, یہ ضرور بدلیں گے. میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہیں. تو غزوہ شام کا دروازہ فلسطین ہے, غزوہ ہند کا کشمیر ہے, اور یہ دونوں دروازے کھل چکے ہیں اور کشمیری اس دروازے پہ پہرا دے رہے ہیں, فلسطینی اس دروازے پر پہرا دے رہے ہیں. 70 سال سے کھلے ہوئے ہیں دونوں طرف, 70 سال ہو گئے. پاکستان کا دونوں میں مرکزی کردار ہوگا. آپ چیزوں کو دیکھیں کتنی تیزی سے چیزیں ہو رہی ہیں. اب سعودیہ کی صلاحیتیں ہم استعمال کریں گے, ہماری صلاحیتوں کو وہ استعمال کرے گا. ترکوں کا جو صلاحیتیں ہیں وہ ہم استعمال کریں گے, ہماری صلاحیتوں کو ترک استعمال کریں گے. اسی طرح ملیشیا اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی ریاستیں, اور اسی طرح افغانستان, اسی طرح پاکستان. تو مرکزی کردار ہے پاکستان کا. اپنی قدر کو سمجھیں, اپنی اہمیت کو سمجھیں اور ایک جان ہو جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا.
سب سے پہلے ہم پاکستان کی دیوار کو مضبوط کریں، سندھی، پنجابی، بلوچ، کشمیری، پٹھان اور سرائکی مہاجر سب مل کر، پھر اس کے ساتھ ترک دیوار کھڑی ہوگی، پھر افغان دیوار کھڑی ہوگی، پھر سعودیہ کی دیوار کھڑی ہوگی، پھر ملیشیا کی دیوار کھڑی ہوگی، پھر پورا عالم اسلام آئے گا۔ ابھی تو ان کے آپس میں ہی دیواریں کھڑی ہیں، سب کچھ ہے، میں جانتا ہوں سوڈان کے حالات، مجھے معلوم ہے شام میں کیا کچھ ہوا ہے، میں دیکھ کر آیا ہوں اپنی آنکھوں سے شام کو کیا کچھ ہوا ہے، مجھے معلوم ہے کہ اس وقت ایران اور اسرائیل اور امریکہ اور یہ مشرق وسطیٰ میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ میں حجرے میں بند ملا نہیں ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوں، حالات کے معروضی حالات کو جانتا ہوں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں سیاسی اتحاد بھی ہوتے ہیں، جغرافیائی اتحاد بھی ہوتے ہیں اور مذہبی اور دینی اتحاد بھی ہوتے ہیں، اور اس کی مثالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہیں۔ میثاق مدینہ سیاسی اتحاد تھا، اور انصار اور مہاجرین کے درمیان جو رشتہ قائم کیا گیا وہ دینی اتحاد تھا۔ تو ہمارے سامنے ہر مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود ہے۔ ہم کہیں سیاسی اتحاد کریں گے، کہیں دینی اتحاد ہوگا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری صلاحیتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں تو انشاءاللہ العزیز بہت جلد یہ امت خوشخبریاں سنے گی۔ اس میں وقت لگے گا، یہ بٹن دبانے کی مترادف نہیں ہے عمار بھائی۔ ایک صدی گزر گئی ہے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد ہمارے زوال کو، لیکن اس ایک صدی کے بعد میں سمجھتا ہوں کوئی اس پر مجھے جو چاہے تانا مارے وہ اس کا حق ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایک صدی کے بعد پاکستان آرمی، پاکستان کی دفاعی طاقت اس وقت عالم اسلام میں اس جیسی نظیر نہیں ہے۔ ڈسپلن فوج ہے، کمی کوتاہیاں ہر شعبے میں ہیں، ہم نے ان کمی کوتاہیوں کی اصلاح کرنی ہے، اور اس اصلاح کے ساتھ اپنے ان اداروں کا حوصلہ بڑھانا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد اس گزشتہ ایک صدی میں اتنی شاندار اور منظم فوج جو اپنے آپ کو پورے تدبر اور شجاعت سے بچا رہی ہے، اس دوران غلطیاں بھی ہوئی ہیں، ان غلطیوں کی اصلاح کرنی ہے، تلافی کرنی ہے، اپنے ان اداروں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مرکزی کردار عالمی سیاست میں دے گا، اس مرکزی کردار کے اندر داخل ہونے کے لیے آپ کو معاشی استحکام چاہیے، آپ کو ہم آہنگی چاہیے، آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ اقتصادی تعاون چاہیے، دفاعی معاہدے چاہیے۔ ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ ابتدا میں آپ تجارت سے آغاز کر دیں، دفاعی معاہدوں سے آغاز کر دیں۔ مشرق وسطیٰ کے حالات آپ کو کیا بتا رہے ہیں؟ اس وقت سارا عالم عرب سمجھ رہا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے دور رہ کر غلط کیا ہے، اور پاکستان نے جس تدبر کے ساتھ ایران اور مشرق وسطیٰ اور عرب ممالک کے معاملات کو کنٹرول کیا ہے، ٹھیک ہے آپ اس پر تنقید کر سکتے ہیں۔ 400 میزائل مارتے نے شاہ جی انہوں نے، لیکن ان تمام میزائلوں کے باوجود آپ دیکھیں ٹرمپ کا غصہ کس چیز پر ہے؟ کہ محمد بن سلمان ان کے ٹریپ میں نہیں آ رہا۔ یہ غصہ ہے ٹرمپ کو نا، کہ محمد بن سلمان ان کے بچھائے ہوئے جال میں نہیں آ رہا، اور اس جال سے ایران اور محمد بن سلمان کو کون بچا رہا ہے؟ پاکستان بچا رہا ہے، کہ بھائی اس جال میں نہیں آنا آپ نے۔ اور محمد بن سلمان کو میں اس موقع پر دیکھیں تمام تر باتوں کے باوجود خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جوان ہونے کے باوجود وہ بڑی بردباری اور تحمل کے ساتھ اپنے ملکی معاملات کو لے کر چل رہا ہے، اور پاکستان اس وقت پل صراط پر ہے جی، اس کا تو ایگریمنٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ، اس کو تو جواب دینا ہے۔ پل صراط پر کھڑا ہے وہ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس تدبر کے ساتھ عربی ممالک تمام تر چیزوں کے باوجود، جس تدبر اور جس تحمل کے ساتھ طاقت ہونے کے باوجود جواب نہیں دے رہے وہ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چیزوں کی نزاکت کو سمجھ رہے ہیں۔ اور ٹرمپ کا غصہ بجا ہے نا، وہ اس لیے تو غصہ کر رہا ہے کہ بھائی تم میرے جال میں آ کر پھنسو اور ایک دوسرے سے الجھو، تاکہ میں پھر ساری کائنات کی بادشاہی پھر سے چنگا جال ہے، اس جال کے چکر میں ایران روزانہ 250-300 ڈرون بھیج دیتا ہے، 60-70 میزائل مار دیتا ہے۔ سمجھایا جا رہا ہے نا ایران کو کہ آپ بھی ضمانت مانگ رہے ہیں دوسری طرف سے۔ تمام عالم اسلام اس وقت مذمت کر رہا ہے امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کی ایران پر، تو ایران کو بھی چاہیے کہ سمجھداری کا مظاہرہ کرے اور اپنی جنگ کا رخ اصل دشمن کی طرف رکھے۔ آپ نے ویسے کل کی دشمنوں کے نشتر سے لینا، ٹکرانا فقط بیگانوں سے، یہ ہمارا نظریہ ہے، اور ہم اس نظریے پر صرف عمار بھائی زبانی نہیں کھڑے، میں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اپنوں کے بڑے زخم سے ہیں میں نے۔ گلبوسی کے اس جذبے میں گو چبھ جائیں گے تمہیں کچھ کانٹے بھی، ہمیں بڑے کانٹے چبھیں، اپنوں کے نشتر سے لینا، ٹکرانا فقط بیگانوں سے۔ تو اس وقت عالم عرب پاکستان کی مشاورت سے بہت تدبر کے ساتھ اس جنگ سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دیکھیں جنگ اچھی چیز نہیں ہے، اگرچہ دنیا بھر میں جو ہے وہ قومیں جنگوں سے ہی عروج پکڑتی ہیں، لیکن جنگ مانگنے کا حکم ہمیں نہیں ہے۔